गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं अयाज मोरस और आप देख रहे हैं मास्टर टीवी पाकिस्तान। और आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके साथ लेकर आता हूं और आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, मेरे लिए एजाज है कि आज जो एक टॉपिक है वो टॉपिक भी अपने हवाले से बड़ा मुनफरिद है और जो आज की जो हमारी शख्सियत है वो भी बड़ी मुनफरिद है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तानी उर्दू अदब में पाकिस्तानी मसीहों का किरदार। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे लिए एजाज भी है। पाकिस्तानी मसीहों का एक बहुत मोतबर और नामवर नाम सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर शायर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी उर्दू अदब में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की में और मुख्तलिफ अदबी समाजी तकरीबात और इस तरह की जो उर्दू अदब के फ़रोग के लिए प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बड़ा लंबा चढ़ा हुआ उनका प्रोफाइल है। पाकिस्तान में इंटरफेथ डायलॉग के वो बानियों में शुमार किए जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में मसीहों और मुसलमानों के दरमियान जो है वो एक पुल की हैसियत रखते हैं। और इसके साथ साथ उनका एक शदाब जो कि गुज़श्ता कई सालों से 50 से ज़ायद सालों से जो है वो शाया हो रहा है, जिसमें इंटरफेथ के हवाले से बहुत काम किया जाता है। तो मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है, मैं डॉक्टर कंवल फरोज को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब अयाज मोहम्मद साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके तवस्सुत से सामाईन से राब्ता मेरा कायम हो जाए। और बहुत सारी आज होंगी आपके कहने के मुताबिक, तो मैं सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका और मास्टर टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो डॉक्टर साहब से हम जो सवाल भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी का कुछ अहवाल भी जानेंगे और साथ साथ आप भी हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। मास्टर टीवी हमारा फेसबुक पेज है, आप जो है वो उस पर जाकर हमें लाइव वीडियो देख सकते हैं, अपने सवालात भी दे सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर कमल फरोज साहब इस वक्त लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और वो लाइव जो है वो हम उनसे जिंदगी के तो मुख्तलिफ जो है वो आपके सवालात भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मसीही जो है उनमें आपका जो मुकाम है और आपका अदब है, और सबसे बढ़कर आप इतनी उम्र है आपकी और अभी भी आप जवान हैं और आपकी एक्टिविटीज में जब देखता हूं मुझे हैरत होती है कि आप सोशल मीडिया पर वो सारे जो आज के जदीद टूल्स हैं वहां पर मौजूद हैं। तो मुझे इस चीज का राज बताएं कि आप अभी तक की एक्टिव इतना है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी मारूफ साहब, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए ये होता है कि आप वो कहते हैं ना, आप अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। तो मैं अपना ख्याल, सचमुच अपना ख्याल रखता हूँ। ये टीवी पर एक खातून आकर कहा करती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक दिन 2 मिनट सोचा, मैंने कहा ये तो पूरा मिसरा है और ये नसर में कह रही है। तो मैंने इस पर मिसरा लगाकर अपना शेर कह दिया। वो शेर यूं है कि उसने जाते हुए कहा मुझसे, उसने जाते हुए कहा मुझसे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो बस मैं तो अपना ख्याल रख रहा हूं और जिंदगी में कोई मायूसियां नहीं आने देता और अपनी जिंदगी के तमाम काम जो है वो सरअंजाम उसी तरह दे रहा हूं जिस तरह अयामी जवानी में दिया करता था। इसीलिए आज तक कायम दायम हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ मैं ये गॉड। जानना चाहूंगा आपका अदब की तरफ रुझान, और कब आपको जो है वो कैसे सफर कैसे आपका शुरू हुआ अदब के हवाले से? किस अपने उम्र में आपको एहसास हुआ कि आपको शायरी करनी चाहिए, और फिर आपने सहाफत में भी एक बड़ा नाम कमाया और बहुत बड़े बड़े अदीबों के साथ आपने काम किया और आपको ये एजाज हासिल है कि आपके लिए बहुत सारे जो है अवार्ड्स भी हैं, उनके हवाले से भी हम पूछेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आगाज कैसे हुआ आपका? ये देखिए जी, मैं इब्तदा में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, रंगमहल मिशन हाई स्कूल लाहौर में,
تو اسکول کے زمانے میں ہی مجھے بچوں کے لیے نظمیں اور شعر لکھنے کا شوق ہوا. تو میں بچوں کے رسائل میں، جس میں تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، ہاں جی، یہ جرائد تھے جن میں اکثر وہ میری چیزیں بچوں کے حوالے سے چھپتی تھی. پھر اسکول میں بھی شعر و ادب کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں بھی میں شریک ہوتا تھا. اور یہ اتفاق سے میں بتاتا چلوں کہ یہ مشہور بدر الزمان اور قمر الزمان جو ہمارے ملک کے بہت بڑے کلاسک میوزک کے جو بہت بڑے نام ہیں، یہ دونوں میرے ہم مکتب تھے. یہ 6 سے 10ویں تک میرے کلاس فیلو تھے. اور منیر حسین جو بہت بڑے گلوکار تھے اور وہ بھی صحیح میرے کلاس فیلو تھے. ان کا وہ گیت بڑا مشہور ہے، دلا ٹھہر جا یاردہ نظارہ لے. یہ بھی 6 سے 10 تک میرے کلاس فیلو رہے. صحیح، یعنی آپ خوش قسمت رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ہم سخن لوگ ہیں جو ادب سے پیار کرنے والے اور جنہوں نے ادب میں بعد میں بہت نام کمایا، وہ آپ کے جو ہے وہ آپ ان کے ہم اثر رہے. تو پھر یہ شاعری کی طرف یہ ایک شاعری کا رجحان یا شاعری کا آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ شاعری کرنی چاہیے، یا آپ کو یہ لگا کہ میں جو ہے وہ ایک اچھا شاعر بن سکتا ہوں؟ یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں اچھا شاعر بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا، لیکن کیونکہ شعر کہنے کا ذوق سلیم مجھ میں موجود تھا، شعر کہنے کی صلاحیت. اچھا، یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس کب ہوا، یا کسی نے آپ کو بتایا یا آپ کو خود لگا، کس ایج پر آپ کو یہ احساس ہوا؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے یہ شعر کہنے کا آغاز بچوں کی نظموں سے کر دیا تھا. اور اس وقت میرے استاد تھے الطاف پرواز تھے، وہ ایک ہدایت پرچہ نکلتا تھا بچوں کے لیے، تو اس میں میری ہدایت میں بھی چیزیں چھپتی تھیں. تو اس طرح مجھے شعر کا آغاز ہوا. پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ میری والدہ لیڈی ہیلتھ وزٹر تھیں، وہ لالیاں ٹرانسفر ہو گئی. یہ لالیاں ایک جگہ ہے ربوہ سے 10 میل کے فاصلے پر، سرگودا روڈ پر. وہاں میری والدہ کا بطور لیڈی ہیلتھ وزٹر ٹرانسفر ہو گیا، تو میں وہاں چلا گیا. وہاں میں نے اپنی صحافت کا بھی آغاز کر دیا بطور نامہ نگار، اور یہ شاعری بھی میں نے شروع کر دی. اور میری شعر جو ہیں وہ مختلف اخبارات اور رسائل میں چھپنے شروع ہو گئے. اور یہ جو اس زمانے میں علاقے کی ڈائریاں چھپا کرتی تھی، جس میں مختلف اخبارات میں جس میں اس علاقے کی مسائل اور چیزیں ہوتی تھی، تو روزنامہ غریب لائل پور، روزنامہ عوام لائل پور میں میری غزلیں بھی چھپتی رہیں، اور وہاں سے میں لالیاں کی خبریں بھی بھیجا کرتا تھا. تو میں نے میٹرک تو یہاں سے کیا تھا، پھر میں نے ایف اے کی جو ہے وہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ سے کیا، جو لالیاں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا. وہاں میں وہ پاس بنایا ہوا تھا، وہاں جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. صحیح، جی بالکل ڈاکٹر صاحب. تو یہ تو آپ نے بتایا، پھر آپ نے صحافت میں بھی آئے، پھر آپ ادب میں بھی آپ نے نام کمایا، پھر آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے. تو اس طرح سے آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی جو اس وقت ایک مقام بنا ہے، وہ ادب میں بھی ہے، صحافت میں بھی ہے. پھر آپ جو ہے وہ مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی رہے، پھر آپ جو یہ ساری چیزیں کی، کیسے کرتے تھے آپ؟ دیکھیے، میں وہاں سے کچھ عرصے کے لیے سرگودا منتقل ہو گیا. ایک ایسی صورتحال بنی، وہاں میں نے باقاعدہ غزل گوئی کا آغاز کر دیا تھا. اور وہاں میرے استاد تھے شاعر شباب الطاف مرشدی. وہاں میں نے ایک ہفتہ روزہ خودی اور ہفتہ روزہ قیام قائد کی ادارت شروع کر دی. اس وقت میری عمر 17-18 سال تھی جب میں ایڈیٹر تھا ان 2 ہفتہ روزہ 2 پرچوں کا جو جرنل پرچے تھے
اس کا میں ایڈیٹر تھا، ہفتہ روزہ خودی سرگودا اور ہفتہ روزہ پیام قائد سرگودا، اور مختلف اخبارات کی نامہ نگاری بھی میں، جو لاہور سے چھپتے تھے، لائل پور سے، وہاں میں نے نامہ نگاری بھی کرتا رہا. تو اس طرح جو بیسیکلی میں شاعر ہوں. صحافت جو ہے یہ میرا پروفیشن ہے، روٹی کمانے کا. یہ شروع سے ہی میں نے اسی طرح صحافت کے ذریعے روٹی کمائی، اور شاعری جو ہے وہ میری لگن تھی، میرا عشق تھا. صحیح. تو یہ میں نے جیسے پوچھا، پھر آپ نے جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ انٹرفیتھ ڈائلاگ، کرسچن مسلم جو ڈائلاگ ہے اس کے بانیوں میں سے ایک کہلاتے ہیں. تو اس کے متعلق بتائیے گا، یہ فلسفہ کیا تھا پاکستان میں جب آپ نے شروع کیا؟ کس طرح کا ماحول تھا کہ جو کرسچن مسلم ڈائلاگ ہیں اس کو کیسے آپ نے دیکھا، اور وہ کس طرح سے آپ نے اس کام کا آغاز کیا؟ وہ ایسا ہے جی کہ میں ایک ویسٹ پاکستان کرسچن کونسل تھی. جی، میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ آپ کرسچن مسلم ڈائلاگ کے بانیوں میں سے ایک کہلاتے ہیں، اور آپ قائد اعظم کے پاکستان کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کو خیال کیسے ہے، اور پھر کیا آپ نے جو ہے جب اس پہ کام کیا تو کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑے؟ میں عرض کر دوں کہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ میں ایک ادارہ تھا، نیشنل کرسچن کونسل بنی ہے. پہلے یہ ویسٹ پاکستان کرسچن کونسل ہوتی تھی، تو اب اس کا نام NCCP ہے. اس میں بطور لٹریچر سیکرٹری کام کرتا تھا. تو اس کے ہیڈ تھے صحیح، چرچ آف پاکستان کے جو پہلے ماڈریٹر تھے اس وقت، وہ پہلے پاکستانی اینگلیکن بشپس تھے، عنایت مسیح. انہوں نے مجھے کہا کہ کمل فیروز ایک ایسا جریدہ نکلنا چاہیے جس میں صرف پادریوں کے وعظ اور آیات ہی نہ چھپیں، بلکہ اس کے ذریعے ڈائلاگ ود دی گورنمنٹ بھی ہو، مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان بھی رابطے کی شکل بنے، شاعروں اور ادیبوں تربیت کا بھی اس میں کام بنے. تو ایک ایسا جریدہ ہونا چاہیے. اس وقت جتنے جریدے نکلتے تھے مسیحوں کے، اس میں یہ اسی طرح آیات ہوتی تھی، پادریوں کے واعظ ہوتے تھے، کوئی جو آج کی شکل ہے وہ موجود نہیں تھی. تو ان کے کہنے پر شاداب کا آغاز 1969 میں کیا، جس کے پہلے اداریے میں میں نے یہ لکھ دیا 1969 کے اداریے میں ہی کہ اس پرچے کا مقصد قائد اعظم کے اصل پاکستان، یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، اس کا تو نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے قائد اعظم کے پاکستان کا. تو قائد اعظم کے اصل نظریہ پاکستان کی ترویج و اشاعت اور اس کی اور مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی، رواداری کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور نئے شاعروں اور ادیبوں کو اپنا کی تربیت کے لیے، اور ادبی اور سیاسی اور یہ ساری چیزیں حکومت کے ساتھ جو اقلیتوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ہم نے اس پرچے کا آغاز کیا تھا. اور یہ بات میرے شاداب کے پہلے پرچے کے اداریے میں موجود ہے، جو میں آج بھی کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. تو یہ تھی بنیاد ہماری. تو ہم نے اسی زمانے میں بشپ عنایت مسیح، میں اور مولانا عبدالقادر آزاد تھے بادشاہی مسجد کے امام. صحیح. اور اب ان کے بیٹے ہیں عبدالخبیر آزاد، اسی بادشاہی مسجد کے. صحیح. تو وہ اور فادر بٹلر، ہم نے مل کر اس کی بنیاد رکھی کرسچن مسلم ڈائلاگ کے حوالے سے. اگرچہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی جو آج جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور یہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد یہ جو ہے مذہبی تعصبات اور یہ ساری شکلیں پیدا ہوئی، لیکن اس سے قبل محبت اور پیار کے رشتے
اتوار تھے ہم بادشاہ مسجد جاتے تھے، افطار پارٹیاں وہاں اٹینڈ کرتے تھے، کرسمس پر ہم ان کو بلاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا. ہم آج کہتے ہیں ٹالریشن کا دور ہے اور کلچر آف ٹالریشن کو بنیاد بنایا جائے. ہم نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ٹالریشن مجبوری کا عمل ہے، ایکسیپٹنس کا ماحول رکھا جائے، قبولیت کا. میں کرسچن ہوں، مجھے آپ کرسچن کی حیثیت سے، مسیحی کی حیثیت سے قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اور آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو مسلمان کی حیثیت سے ایکسیپٹ کروں. یہ نہیں کہ میں آپ کو برداشت کروں اور آپ مجھے برداشت کریں. برداشت تو مجبوری کا عمل ہے. بالکل اچھا. اس طرح ہم نے آغاز کیا اس کا شروع سے، اور ہم اس کے اور یہ آج اس کے بعد تو پھر آج تو اس حوالے سے کئی این جی او بن گئے ہیں لوگ. یہ ہمارے بڑے قریبی دوست تھے، انہوں نے مجھ سے ہی رہنمائی لی ہے. ابھی کل پرسوں ان کا انتقال ہوا ہے، ریورنڈ فادر فرانسس ندیم. ہاں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہوئے تھے جب یہ سینٹ میری سیمنری میں فادر بننے کے لیے داخل ہوئے تھے. تو اس وقت سے یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو اس طرح اب تو این جی او بن گئے ہیں. اور یہ ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اسٹریٹ، گلی گلی، محلے محلے میں اس کی بات ہونی چاہیے انٹرفیتھ کی. ہمارے سیمینارز میں اور ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں، لیکن فار دی آل پریکٹیکل پرپس یہ گراس روٹ میں اس کی ابھی تک وہ نہیں جا سکی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جہاں زیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں، جو جرنلسٹ اینڈ رائٹرز کالونی ہے، میں اس میں رہتا ہوں، اور میں تنہا ایک مسیحی گھر ہے میرا. لیکن میں وہاں 2 مرتبہ جہاں زیب ویلفیئر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں، اور ایک مسیحی گھر ہے میرا صرف، اور 2 دفعہ 5 سال کے لیے میں وہاں منتخب ہوا ہوں. اور میرے مقابلے میں میرے دوست ہی تھے علامہ شبیر حسین بخاری، جو خطیب جامع مسجد تھے، ان کا بھتیجا بھی تھا وہ اور داماد بھی تھا. وہ مقابلے میں میرے کھڑا تھا، لیکن میں کامیاب ہوا 2 مرتبہ. تو اس طرح میں نے یہ کرسچن مسلم ڈائلاگ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں یہ گنجائش پیدا کی کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. بالکل سب لوگ حیران تھے کہ کمل فیروز کا اکیلا ووٹ ہے اور وہ منتخب ہو گیا ہے جہاں سے ویلفیئر سوسائٹی کا، جہاں 800 گھروں میں صرف میں اکیلا رہتا ہوں. یہ رائٹرز اینڈ جرنلسٹ کالونی ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں. تو اس طرح میں نے اس بات کو عملاً جاری رکھا، اور آج بھی میں مسیحیوں سے زیادہ میرے مسلمان دوست ہیں. اور پیار لاہور میں الحمرا آرٹ کونسل میں ایک ادبی بیٹھک ہے جہاں ادیب اور شاعر بھی آ کر بیٹھتے ہیں، اور میری وہاں ایک مخصوص نشست ہے جس پر اگر کوئی بیٹھا ہو تو میں جاتا ہوں تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور مجھے وہ نشست مل جاتی ہے. وہاں سیمینارز بھی ہوتے ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، اس طرح بہت سے ثقافتی، ادبی، صحافتی پروگرام بھی ہوتے ہیں. وہاں کئیوں کی میں صدارت بھی کرتا ہوں. وہاں میرے بہت سے خواتین و حضرات شاگرد بھی ہیں. وہاں ڈیلی میں شام کو 4 بجے چلا جاتا ہوں، 8 بجے تک وہاں ہوتا ہوں، اور وہاں بھی ڈائلاگ جو ہے وہ پرسنل ڈائلاگ ہی ہوتا رہتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک شعر بہت مشہور ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ وہ ضرور سنائیں آپ پلیز. علماء کرام بھی جب انٹرفیتھ ڈائلاگ کے پروگرام میں آتے ہیں تو اس شعر کا ضرور پڑھتے ہیں کہ دین کوئی بھی اختیار کرے،
आदमी आदमी से प्यार करे। एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। तो इस तरह ये वो शेर हैं मेरे जो मैं सुना रहा हूं, जो जुबान ज़दे आम हैं। एक और शेर मेरा बहुत मारूफ और ये जो अभी मैंने शेर सुनाया, ये इंडिया में भी कई प्रोग्रामों में कि एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने जैसे आपका बात की कि आप सितारे अदब, आपको जो है वो अदब में जो है वो सितारा इम्तियाज, तंबा इम्तियाज मिला है, तो मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूंगा। उसकी स्टोरी बताइएगा कि वो किस फील्ड में है और वो आपको ये एजाज जो मिला है ये किस हवाले से मुनफरद है। देखिए जी, ये एजाज मुझे मिला था 2009 में अनाउंस सही। हुआ था। ये था तमगा इम्तियाज बराए अदब। अदब, सही। उर्दू लिटरेचर में ये उस वक़्त मुझे मिला था और ये मेरी उस वक़्त 5 किताबें शायरी की शाया हो चुकी थी। सही। उस उसका तरीका हुकूमत खुद देखती है कि मुख्तलिफ अदारे उससे वो जो वो लेते हैं राय कि किसको मिलना चाहिए, किसको ऐसा इम्तियाज है उसका, पूरे मुल्क की सतह पर उसकी ये हैसियत है तो उसको ये दिया जाता है। तो उसमें पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, अकादमी ऑफ लेटर्स, अकादमी अदबियात पाकिस्तान और रेडियो पाकिस्तान, टेलीविजन, इन तमाम अदारों से वो रिकमेंडेशंस जाती हैं और फाइनली इसका फैसला जो है वो कैबिनेट डिवीजन में होता है और वहां से वो वजीर आजम के पास जाते हैं नाम, और वजीर आजम के पास से वो नाम सदर पाकिस्तान को भिजवा दिए जाते हैं और सदर पाकिस्तान जो है वो अपना इसका ऐलान कर देते हैं 14 अगस्त को, और 23 मार्च को ये मिलता है। तो मुझे ये 14 अगस्त को अनाउंस हुआ 2009 में, और 2010 में सुलेमान तासीर गवर्नर पंजाब के तवस्सुत से मुझे ये हैंड ओवर किया गया। सही। तो इसके अलावा भी आपको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील अपने नाजरीन के लिए आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्रोज पोइट्री एंड जर्नलिज्म में सही। नेशनल कल्चर अवार्ड हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मुझे 2 मरतबा मिला है, और इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन की तरफ से मेरी सहाफती खिदमात पर मुझे गोल्ड मेडल दिया गया, जो डॉक्टर नसीम अहसन शाह के तवस्सुत से मुझे मिला, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। सही जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारा आज का मौजू है उर्दू अदब में पाकिस्तानी मसीहों का किरदार, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी मसीहों का उर्दू अदब के हवाले से। देखिए जी, उर्दू अदब के हवाले से ये फोर्ट विलियम कॉलेज से बात चलती है। बिल्कुल सही। फोर्ट विलियम कॉलेज में जिस किताब का सबसे पहले उर्दू जुबान में तर्जुमा हुआ वो हमारी बाइबल मुकद्दस है। बिल्कुल सही। और वो फोर्ट विलियम कॉलेज, और बाद अज़ां उर्दू के हवाले से जहाँ तक अदब और शायरी का ताल्लुक है, सही। वो इस कदर मैं 3-4 नाम बयान कर सकता हूँ जिन्होंने कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर अपने आप को मनवाया। उसमें एक साहब थे हमसे सीनियर, वो थे दोस्त जालंधरी। सही। और
وہ بہت بڑے شاعر تھے. وہ علامہ تاجور رضیب آبادی کے بھی شاگرد رہے, سیماب اکبر آبادی کے بھی شاگرد رہے, اور میرے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے. اور شاداب کے وہ جب شائع ہوا ہے تو وہ اس کے اعزازی مدیران میں شامل تھے, مجھ سے صحیح. سینئر تھے. دوسرے تھے پادری طاق کاشمیری صاحب, کشمیری. صحیح. جنہوں نے ملکی سطح پر بھی اپنے آپ کو, ادبی سطح پر بھی اپنے آپ کو منوایا. اس کے بعد وہ لوگ کہا کرتے ہیں نا, مجھ ناچیز اور حقیر کا نام ہے. میں ایسے تو نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد میرا ذکر آتا ہے کہ میں نے بطور شاعر اپنے آپ کو ادبی حلقوں میں اور شاعری کے حوالے سے, اور اس کا اعتراف مختلف, یہ ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ تمغہ امتیاز جو مجھے ملا پاکستان کی پوری ہسٹری میں, یہ تمغہ امتیاز اگرچہ مجھے کرسچن ہونے کی وجہ سے ملا, لیکن بطور کرسچن میں واحد آدمی ہوں جسے اردو لٹریچر میں تمغہ امتیاز ملا ہے. صحیح. اس سے قبل پنجابی ادب میں جوشوا فضل الدین صاحب کو یہ تمغہ امتیاز ملا, پنجابی ادب میں. بالکل صحیح. اور میرے بعد پنجابی ادب میں ہی نثری